أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ پہلے ان آیت مبارکہ کا مختصر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ گفتگو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے اور سنو. بولے سنا ہم نے اور نہ مانا. اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اس بچڑے کی بسبب ان کے کفر کے. کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو. کہہ دے کہ اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں تنہا سوا اور لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو. اور ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بھی بسبب ان گناہوں کے کہ بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو. اور تو دیکھے گا ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی. چاہتا ہے ایک ایک ان میں کا کہ عمر پاوے 1000 برس، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. ترجمہ ہو گیا ان آیت مبارکہ کا. تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا. گزشتہ کل آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا بنی اسرائیل سے کہ بھئی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی، ہر چیز واضح ہو چکی، آپ لوگوں کی کتاب توریت میں اس نبی آخر الزماں کی ساری علامتیں بیان کر دی گئی تھی، اور سارے آثار اور ساری علامتیں اب ظاہر ہو چکی ہے، تو پھر اب ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ ایمان تو لا لینا چاہیے تھا سب سے پہلے، کیونکہ جو لوگ ان سے ہٹ کر تھے اوس و خزرج مشرکین، ان کے پاس تو ایسی کوئی علامت نہیں تھی جس کو جانچ کر وہ ایمان لے آتے. تمہارے پاس ساری چیزیں ہیں. تو وہ لوگ نے کیا کہا تھا کہ اچھا ان باتوں پہ ایمان لانے کی ہم کو کیا ضرورت ہے ان کی، ہمارے پاس توریت ہے کافی ہے ہم کو. ہمارے پاس کیا ہے؟ توریت ہے نا. یہ لوگ مشرکین ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں، کچھ نہیں ہے. ان کو سمجھاؤ تم، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ہوشیار ہیں بہت. کیا ہے؟ اور اپنی موٹی بھاشا میں 1.5 شانے. تو نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے کل آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرمایا تھا، اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس کتاب ہے اور ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو پھر میں نے کہا تھا کل، آپ کو یاد ہوگا جو لوگ یہاں کل موجود تھے، کہ اس کے بعد سے انداز جو ہے استفہامیہ ہو گیا، سوالیہ. اچھا تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب ہے اور تم ان پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر کیا تمہاری کتاب اور تمہارا ایمان جو ہے تمہیں یہ کہتا تھا کہ تم انبیاء کو قتل کرو؟ اس میں لکھا رہتا ہے کہ توریت میں یہ کہہ رہے ہو نا کہ ہم کیوں مانیں تم کو، ہمارے پاس تو توریت ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اس پر ایمان لاتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم جو انبیاء کو قتل کرتے پھرتے، اور میں نے کل کچھ انبیاء کے نام بھی بتائے تھے جن کو قتل کیا گیا تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش ان کم وقتوں نے کی تھی. تو قرآن نے کہا تھا کہ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ انبیاء کو کیوں قتل کرتے. ایک چیز ہوگی. پھر اس کے بعد فرمایا تھا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور پھر دوسری بات یہ کہ موسیٰ پہاڑ پر گئے، کوہ طور پر کیا لانے کے لیے گئے؟ تم لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان. اس ہدایت کا سامان لانے کے لیے ادھر گئے، اور اس سے پہلے موسیٰ کو بہت ساری علامتیں ہم نے نبوت کی دے دی تھی، اور تم جانتے تھے. تم یہ جانتے تھے کہ موسیٰ اگر عصا جو ہے زمین پر مار دے تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے پانی کے تمہارے لیے. یہ علامت تمہارے پاس تھی، تم نے ان کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا. تم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ موسیٰ نے دعا کی، ہم نے آسمان سے من و سلوہ تمہارے لیے اتارا.
یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب موسیٰ پہاڑ پر گئے ہدایت کا سامان لانے تو تم نے بچڑے کی پوجا کر دی، تو یہ بھی توریت میں لکھا تھا، یہ بھی توریت میں تھا۔ یہ انداز کتنی چیزیں ہوگی؟ 2۔ اب اس کے بعد فرمایا جو آج کا جو ترجمہ پڑھا گیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور جب وہ بھی زمانہ یاد کرو کہ پہاڑ ہم نے اوپر اٹھا لیا تھا تمہارے، کہ کم بختو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، بولو، کہ گرا دے ابھی پہاڑ اور ریزہ ریزہ کر دے تم سب کو، تو اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہم نے سنا، ہم نے سنا، لیکن جیسے ہی پہاڑ ہٹ گیا تو آپس میں کہنے لگے وَعَصَيْنَا، کوئی ضرورت نہیں ہے ماننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، پہاڑ ٹل گیا۔ دوسرا انداز مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک انداز تھا کہ جب تک پہاڑ سر پر رہا کہنے لگے کہ ہاں ہم نے مان لیا، ہم قبول کرتے، لیکن جیسے ہی پہاڑ ہٹ گیا کہنے لگے وَعَصَيْنَا، ہم نے کیا کی؟ نافرمانی کی۔ اور دوسرا ترجمہ مفسرین نے لکھا ہے، اس کا مطلب اور تشریح، کہ زبان سے تو وہ یہ کہہ رہے تھے سمعنا، ہم نے سنا، لیکن عملاً نافرمانی کر کے بتا رہے تھے کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، کہ والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنا ہے، بتایا گیا نا گزشتہ کل ان کو کس کس چیز کی تعلیم دی گئی تھی، کہا کہ یہ سب مانتے ہو یا نہیں مانتے، تو کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں، زبان سے بھی اقرار کر لیں، لیکن عملاً اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا، ان کے دلوں میں بچھڑا۔ یہ کیسا ترجمہ ہوگا؟ مطلب یہ کہ دل میں محبت، ان کے دل میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا ترجمہ، یعنی بچڑا ان کے دل میں پلا دیا گیا، اس کے لیے لفظ اللہ نے اشربو کا لایا، پلانے کا، وہ محبت ڈال دی گئی۔ وہ القیہ کا لفظ آنا چاہیے جیسے ہماری موٹی سوچ کے حساب سے، کہ ان کے دل میں ڈال دی گئی، لیکن اللہ کیا کرے؟ پلا دیا گیا بچڑا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں کیسے آپ کو بتلا سکتا ہوں؟ موٹی مثال دیتا ہوں آپ کو، روزمرہ کی، ہر شخص جوجھتا ہے اس سے، تو مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے گھر کی عام طور پر خواتین میں بھی جو ساس کہتی ہے اے ماں کب سے آ گئی، آتے ہی ایسا ناٹک شروع کری کہ اس کو ماٹی ملے کو کیا پلا دی کی گھول کے، آتے چ ماٹی ملے کو کیا پلا دی کی گھول کے، بدل کے رہ گیا۔ یہ جو ہے نا پلا دی گھول کے، یہ وہ ہے کیا جو ہے بچڑا ان کو گھول کے پلا دیا گیا تھا۔ رات دن قبطیوں کے ساتھ رہ کر، مصریوں کے ساتھ رہ کر، ان کی گو پرستی کو دیکھ کر، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم و استبداد سے ان لوگوں کو بچا کر لے کر آ رہے ہیں اور مصر کی سرحد سے باہر نکل گئے، وادی سینا میں، صحرائے سینا میں پہنچ گئے، تو اس وقت جو ہے جب راستے میں سفر ہو رہا ہے تو ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا ایک قوم بس رہی، اور وہ لوگ کسی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے کرشمے ہو رہے ہیں، ید بیضا آپ کا جو ہے پورے فرعون کے جادوگروں کو صرف خاموش ہی نہیں کرا چکا تھا، بلکہ ان کے ید بیضا کی برکت سے تقریباً ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگر دولت ایمان سے سرفراز ہو چکے تھے، یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ لیکن جہاں دیکھا راستے میں کہ کچھ لوگ جو ہے کسی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے ڈینگے مارتے، کتنا اچھا ہے، اب تم کچھ وسیلہ بنانا پڑتا، ایک بھگوان ایسا ہم کو بھی بنا کے دے دو، ہم بھی کر لیتے ڈائریکٹ، انہوں کیسا کر رہے نا، ایک بنا کے دے دو ہم کو بھی۔ اب کیا ہے، کچھ بھی ہوا کہ موسیٰ دعا کرو، کچھ بھی ہوا کہ آؤ موسیٰ اللہ سے مانگو، اور وہ بھی بولتے کیسے تھے؟ اپنے رب سے نہیں۔ قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ لفظوں کی تعبیر کیا استعمال، موسیٰ تمہارے رب سے دعا کرو، موسیٰ تمہارے رب سے دعا کرو، یہ انداز رہتا ہے، یہ انداز۔ تو ایسی قوم تھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا تم یہ کہتے ہو نا توریت مانتے ہو اور دوسری ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو بتاؤ یہ کیا تھا پھر؟ یہ سب اس میں لکھا تھا کہ توریت میں قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کہ ایسا ایمان ہے تمہارا، یہ ایمان ہے تمہارا جو تمہیں یہ سب چیزیں سکھا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت بری باتیں سکھا رہا ہے ایمان تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر یہ ہے تو یہ بہت بری بات ہے، ایمان ایسا سکھا رہا ہے تو یہ تمہارا ایمان ہے۔ یہ بھی ایک عربی کی بلیغ تعبیر ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے۔ امام شافعی کے دور میں خوارج کا بہت زور بڑھ گیا،
اور خوارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی سنہری تاریخ کے اندر جو قدغن لگائی ہے، ویسی قدغن پوری تاریخ میں ملنی مشکل ہے جو ان لوگوں نے لگائی۔ جنگ جمل، جنگ صفین، اور اس کے بعد جو ہے معرکہ کربلا، ان سب واقعات کے پیچھے کی اگر تار کسی سے جا کر ملتی ہے تو خوارج سے ملتے ہیں۔ اتنا نقصان انہوں نے اس ملت بیضا کو پہنچایا ہے۔ تو امام شافعی وقت کے امام تھے، آج تک کتنی صدیاں ہو گئی ہے؟ 1400 صدیاں ہو گئی ہے، 1300 صدیاں ان کے بعد سے آج تک جو ہے ان کے مسلک کے ماننے والوں کی دوسری سب سے بڑی تعداد دنیا میں پائی جاتی ہے نا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ خوارج کہتے تھے کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ کیوں شیعہ ہو گیا؟ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت سے محبت تھی، اور ہر ایمان والے کو اہل بیت اطہار سے محبت ہونا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عناد رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایمان کے تو لالے پڑ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں حضرت حسن، حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ کا نام لینا، ان سے محبت کا اظہار کرنا یہ رافضیت ہے، یہ شیعیت ہے۔ تو یہ سمجھنا غلط ہے، مبالغہ نہیں ہونا چاہیے اس میں، اور جو شرک کی اور ایمان کی جو بارڈر ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، لیکن محبت تو بہرحال ہونا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے رہتے، شیعہ ہو گئے۔ تو امام شافعی نے کہا تھا ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلین انی رافضی۔ اگر شیعیت اور رفض جو ہے اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو یہ شیعیت سارے جو ہے جن و انسان جتنے ہیں وہ گواہ رہے کہ امام شافعی یہ سب سے بڑا جو ہے رافضی ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو پھر یہ ہے، اگر تمہارا ایمان یہ ہے، یہ سکھا ہے، تو پھر یہ تمہارا ایمان ہے۔ سمجھ میں بات؟ یہ انداز ہے قرآن۔ ان کا انداز دیکھیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا نافرمانی کی۔ تھوڑا سا اس ایک جملے کو، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان سے تو وہ یہ کہتے تھے ہم نے اطاعت کی، لیکن ان کی خلاف ورزی ساری کس سے ہوتی تھی؟ عملی طور پر، پریکٹیکل جو ہے اس کے خلاف ہوتا تھا۔ جو زبان سے کہتے تھے پریکٹیکل اس کے خلاف ہوتا تھا۔ اب آنکھ بند کر کے 1 منٹ کے لیے ہم اپنا جائزہ لیں، اور اپنا جائزہ لے کر سوچیں کہ ہم اس ایک جملے سے ذرہ برابر بھی تھوڑے سے آگے یا پیچھے ہیں؟ ہر چیز کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، جتنی چیزیں ہدایتیں دی گئی ان کا اقرار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو برحق مانتے ہیں، ہر چیز کا اقرار ہے، لیکن عملی زندگی اس کے مطابق ہے؟ کیا فرق رہے گا بنی اسرائیل میں اور پھر امت محمدیہ میں؟ علی صاحبی حق الصلوات والتسلیم، بتائیے کچھ فرق رہے گا؟ زبان سے تو ہے، اور میں بارہا ایک شعر کہتا رہتا ہوں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کا کیا معمول تھا؟ ایک غزوے کے موقع پر انصار کی طرف سے کوئی، اللہ کے رسول مشاورت فرما رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، انصار کی طرف سے کوئی آواز نہیں آتی۔ آپ کے رخ انور پر ایک عجیب سی الجھن صحابہ نے محسوس کر لی۔ انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے حضرت ابو قتادہ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ آپ صرف حکم دیجئے، ہماری جانیں حاضر ہے، ہم وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ کو یہ کہے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ صرف اشارہ کیجئے، ہماری جانیں حاضر ہے۔ یہ صحابہ کا انداز۔ قسم خدا کی قسم میں عموماً کھاتا نہیں، لیکن یہاں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں روز اول سے لے کر قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے اور آپ کی رفاقت کے لیے جس طبقے کو منتخب کیا تھا، وہ طبقہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر قیامت کی صبح تک ویسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو۔ کیا عملی نمونے ان لوگوں نے کر کے دکھا دی۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اچھا، اور پھر تم یہ جو کہتے رہتے ہو نا کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، دوسرا کوئی جا نہیں سکتا، اور اگر چلو بھائی مان لو، تم بہت پیچھے پڑے ہوئے نا، مان لو کہ ہم چلے بھی گئے
تو زیادہ دن نہیں رہیں گے ہم. ابراہیم بابا جو ہے وہاں کھڑے رہیں گے، وہ بھی بچا لیں گے. اور دوسری بات جو ہے تھوڑے دن جتنا ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنا جو ہے تو بھگت کے باہر آ جائیں گے. باقی وہ جہنم جو ہے وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ان کا یہ تھا جنت ہمارے لیے ہے، اور جنت میں ہمارے سوا کوئی اور نہیں جائے گا. جنت میں ہمارے سوا کوئی اور نہیں جائے گا. تو دیکھیں یہاں پر یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے، آپ کے برحق نبی ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے. کیسے؟ اس آیت کے اندر دعوت مباہلہ ہے. دعوت مباہلہ یعنی کہ فریق مخالف کو دعوت دی جاتی ہے. اچھا تم یہ جو کہہ رہے ہو نا، تم سچے ہو یہ کہنے میں، تو پھر ایسا کر کے بتاؤ. اگر تم غلط ہوئے تو اللہ کی لعنت تم پر ہوگی، اللہ کا عذاب اسی وقت آئے گا. اور ایک وقت کے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی اس طریقے کی، وہ چیز فوراً ہو کر رہتی. تو ان سے یہ کہا جا رہا کہ اگر تم سچے ہو فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو موت کی آرزو کر کے بتا دو اگر تم سچے. اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا اچھا جنت تمہارے لیے ہے نا، مرتے سیدھا جنت میں جانے کا ریزرویشن جو ہے تو آپ کا کنفرم ہے، اور وہ بھی اے سی کا ٹکٹ ہے. گھبرا رہے کہیں کو؟ گھبرانے کا کیا ہے؟ سیدھا جانے کا، آرام سے جو ہے تو بیٹھ جانے کا. تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ مباہلے کی دعوت دی. اور ان لوگوں نے یہ دیکھیں، میں نے جو کہا نا کہ یہ دلالت کرتی ہے اللہ کے رسول کے برحق نبی ہونے. پورا مجمع یہودیوں کا جو اس وقت تھا، ایک بھی جو ہے تو موت کی آرزو اس وقت جو ہے نہیں کر سکتے. ایک بھی نہیں کر سکتے اور کر بھی نہیں سکتے. اور یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کر بھی نہیں سکتے، قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ کر بھی نہیں سکتے ہیں موت کی تمنا، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کیا جو ہے تو گل کھلا کے رکھے ہوئے، کیا گل کھلا کے رکھے ہوئے سب معلوم ہے. آگے جا کے سب حساب دینا پڑے گا. موت کئی کو تمنا کرنے کا، جتنے دن جی رہے اچھا ہے، جتنے دن جی رہے یہ اچھا ہے. تو موت کی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان ظالموں کو بہت اچھے سے جانتا ہے. یہ بڑے ڈینگے مارتے پھر رہے کہ ہم اس کی اولاد ہے اس کی اولاد ہے، تم کو اچھے سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تو دیکھے گا ان کو سب سے زیادہ جو ہے تو دنیا کی زندگی کے لالچی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ. مشرکوں سے زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکوں کا نظریہ کس چیز کا ہے؟ ان کا نظریہ ہندو میتھولوجی کس چیز پر قائم ہے؟ بھئی ہندو میتھولوجی کس چیز پر قائم ہے؟ ان کے پاس آواگمن کا مسئلہ ہے. مر گئے، اچھے کرتوت کرے تو پھر دوبارہ اچھے بن کے پیدا ہوں گے، نہیں تو سور کتا بلی جو بھی ہے ان کے نظریے کے حساب سے، مگر اوپر جا کے حساب دینا ان کو نہیں ہے. تو یہ نظریہ ہے. تو یہ جب نظریہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو یہ نظریہ ان کو کس چیز پر ابھارتا ہے کہ بھئی جو محنت کرنا ہے بنا لو. بابر، وہ جو شعر ہے نا عربی فارسی کا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. بابر جو ہے موج مستی کر لو، دوبارہ کوئی اب عالم آنے والا نہیں ہے، جو کچھ ہے یہیں سے. تو یہ نظریہ ان کا ہے. تو قرآن کہہ رہا ان سے بھی زیادہ لالچی ہے موت کے. مگر صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ کیا تھا صحابہ کا طرز عمل؟ ہر وقت موت کے اشتیاق میں رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ. حضرت بلال کا واقعہ تو معلوم ہے، انتقال کا وقت ہے، نزا کی کیفیت ہے. ان کی بیوی آ کر جو ہے غم اور شدت سے رو رہی ہے، واہ حزنا واہ حزنا، ہائے میرا غم، میرا شوہر رخصت ہوا جا رہا ہے، ہائے میرا غم. اور بلال جو ہے، حضرت بلال ان کو رو کر کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نا 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 یہ نہیں کہنا ہے. غدن نلقی الاحبا محمدا وصحبا، ارے بابا کل تو ہم محمد سے ملیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے اصحاب سے ملیں گے. یہ تو ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، یہ تم کیا لگا رہی ہو؟ واہ حزنا واہ حزنا. یہ صحابہ کا مزاج، صحابہ کا مزاج. موت کی تمنا، اللہ کے رسول بھی موت کی تمنا فرمایا کرتے. موت کی تمنا کرنی چاہیے، لیکن کیسی کرنی چاہیے؟ قرضہ لے کے بیٹھ گئے، خوب دبا کے باپ کا مال سمجھ کے، اب منگنے کو آ رہا تو چھپ کے پھر رہے. اللہ موت تو بھی دے دے، کیا رسوائی ہے. ایسی موت نہیں مانگنے کی. ایسی موت مانگے تو ڈبل عذاب ملتا. بولیں گے نہیں تو مولانا نے بول دیا صبح میں موت کی تمنا کرنا. نہیں، موت کی تمنا اللہ کے اشتیاق میں. موت کی تمنا کس کے اشتیاق میں؟ اللہ کا دیدار ہو، محبوب کا دیدار ہو،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، جنت کا مشاہدہ ہو، یہ چیزیں سوچ کر موت کی تمنا کریں۔ تکلیفوں سے جوجھ کر موت کی تمنا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا ہے، حدیث میں واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ موت کی تمنا مت کیا کرو، حالات سے جو ہے جوجھ کر اور پریشان ہو کر موت کی تمنا کرنے لگ گئے۔ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اگر آپ حالات کو سے پریشان ہو کر موت کی تمنا کر رہے تو اللہ کی قدرت پر آپ کا یقین نہیں ہے کہ وہ حالات کو بدل سکتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ موت کی تمنا کرنا چاہیے، لیکن کس لیے؟ اللہ کے اشتیاق میں، اللہ کی محبت میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب دنیا کی لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس اب مزاج کیسا ہو گیا، موت کی تمنا نہیں کرتے، ہزار ہو۔ غالب نے جو کہا تھا نا، سلامت رہو تم ہزار برس، ہر برس کے دن ہو ہزار۔ ہیپی برتھ ڈے مناتے تو بہت لگاتے ہیں، کیا بولتے؟ سلامت رہو تم ہزار برس اور ہر برس کے دن ہو ہزار۔ کتنا جئیں گا بھائی معلوم کتنا، اور ملٹیپلائی کیجیے آپ، کتنا ہو جائیں گے؟ لاکھوں سال ہو جائیں گے، اور وہ دعا کر رہے ہیں۔ تو موت کی تمنا عموماً لوگ نہیں کرتے، حالانکہ موت کی تمنا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال تو بھی اس کی عمر ہونا، کتنی ہونا؟ 1000 سال۔ ہر شخص ان میں کا یہ چاہے گا کہ 1000 سال۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 1000 سال جیو کہ 1,00,000 سال جیو، جو عذاب ملنے کا وہ مل کے رہیں گا، عذاب ٹل نہیں سکتا تم پر سے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ، اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا۔ کتنی بھی لمبی عمر پالو، ایک ایک سیکنڈ کا جو ہے ہر چیز ڈیٹا محفوظ ہے۔ یہ جو سی سی کیمرے آج کل ہیں تو اس کی وجہ سے سمجھنا آسان ہو گیا، پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھی تو آدمی کو لگتا تھا کیسے اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے۔ ہر چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ بس 1,00,000 سال بھی جیے گا تو بھی سامنے کچا چٹا پورا آ جائیں گے، اور اتنے سال جینے سے جو ہے تو یہ نہیں فرق پڑتا کہ بھئی اتنے سال کے ہو گئے تو اب کیا پکڑیں گے اللہ تعالیٰ، نہیں، انصاف ہوگا۔ اگر بغیر سنگ والی بکری نے دنیا میں کسی جو ہے سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری کو دنیا میں اگر مارا ہوگا تو کل حشر کے میدان میں دونوں کو زندہ کیا جائے گا، بے سنگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، اور وہ جو ہے اس بکری کو جس نے دنیا میں اسے مارا تھا وہ اسی طریقے سے سینگ سے مارے گی، اور جب بدلہ مکمل ہو جائے گا تو دونوں کو پھر جو ہے مٹی بنا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ نے ایک اصول اور ایک نظام بنایا ہے، وہ اس کے ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہے کسی کے مجال جو اللہ سے سوال کریں، لیکن ایک ضابطہ اللہ نے بنایا ہے، اس ضابطے کے حساب سے ہر چیز ہو۔ تو 1000 سال جی لو کہ 1,00,000 سال جی لو، جو عذاب تم کو آنے والا ہے وہ آ کر رہے گا۔ یہاں تک ہو گیا۔ ایک بات یاد آ گئی تو تھوڑا سا بتا دوں اچھی، یعنی کہ ہمارے پاس ایک بدبخت پیدا ہوا تھا گزشتہ صدی میں، آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آخری جھوٹا تھا، اس کے بارے میں اگر پڑھو تاریخ، آخری جھوٹا جو ہمارے موٹی زبان میں بولتے نا، آخری درجے کا جو بات بولتا تھا کچھ دنوں کے بعد اس کی بات جو ہے جھوٹ ثابت ہو کے رہتی تھی۔ اور اس کی ایک عادت یہ تھی کہ بددعائیں بھی بہت دیتا تھا، زبان بھی بڑی ناشائستہ تھی، اور لوگوں کو دھوس جمانے کے لیے ایسی باتیں کرتا تھا جیسے ابھی الہام ہوا، ابھی جبرائیل آئے، ابھی وحی آئی، اور ابھی ایسا ہوا، اور اللہ نے ایسا کہہ دیا، اور اب ایسا ہوگا۔ تو ایک عورت تھی محمدی بیگم، اس پر عاشق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عاشق ہو گیا، اور اس کا ماننے والا تھا کوئی، اس کا معتقد تھا، کیونکہ غلط لوگوں کو بھی بہت سے لوگ مل جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے رات میں الہام ہوا اور وحی آئی مجھ پر کہ محمدی بیگم کے شوہر نامدار ٹپک جائیں گے، اور پھر ان کی بیوی میرے نکاح میں دے دی جائے گی۔ یہ کیا بولا ہے؟ تو اب وہ پریشان ہو گیا، وہ بیچارہ تو پریشان ہو گیا۔ تو ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ قادیانیت کے خلاف حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری سے بہت کام لیا ہے، بہت زبردست، اور ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر غالباً مظہری کے نام سے ہے، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، بہت اچھی تفسیر بھی ہے۔ بہرحال
تو قادیانیت کے خلاف بہت ڈٹ کر کام کیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ تیرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. بولے یہ کیسے کرو؟ نہیں ہو سکتا. بولے مجھے الہام ہوا ہے، اللہ نے کہا. نہیں مانتے ہیں. چلو بولے میں تمہیں دعوت مباہلہ دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ دعوت مباہلہ. بولے کیا ہے؟ اگر میں جھوٹا ہوں، جو بھی جھوٹا رہے گا دونوں میں سے، تم یہ کہہ رہے ہو نا نہیں ہوگا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میرا عقد ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے عرش پر میرا نکاح کرا دیا، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زینب کا عرش پر نکاح کرا دیا گیا تھا، ویسے ہی میرا نکاح جو ہے عرش پہ محمدی بیگم کے ساتھ ہو چکا ہے اور دنیا میں بھی ہو جائے گا. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نکاح تمہارا نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ چلو مباہلہ. کہا منظور. کیا مباہلہ؟ جو بھی جھوٹا ہوگا وہ دوسرے کی زندگی میں مر جائیں گا، وہ پہلے مر جائیں گے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کیا ہے؟ جو جھوٹا ہوگا وہ پہلے مر جائیں گا. اور میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں بولے کہ 50 سال سے پہلے میں نہیں مرنے والا ہوں، کیونکہ میں وہ جھوٹے کے حساب سے، میں نبی ہوں اس کے حساب سے. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کے مباہلے کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے بولے دنیا دیکھ لے گی. دنیا کیا دیکھیں گی؟ ہم خود دیکھ لیں گے تیرے کو مرتے ہوئے. بولے کم وقت. 1908 میں مر گیا مردود، فاتحانہ درود ہو گیا، وہ خسکم جہاں پاک مر گیا وہ. اور حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے 1947 یا 46 تک آپ حیات رہے. 1947 تک یا 48 تک آپ حیات تھے، اور وہ خبیث 1908 میں چلے گئے. تو ایسا بھی ہے بہت سارے لوگ. تو بہرحال بات یاد آ گئی تو مجھے سنا دینا آپ کو. بہرحال یہاں پر ہمارے 11 رکوع مکمل ہو چکے ہیں سورہ بقرہ کے. اللہ کا شکر ہے کہ دھیرے دھیرے ہم لوگ پہنچ رہے آگے. بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.